نور مہر کی خاموش فضا کوٹروں کی آواز سے لرز اٹھی تھی۔ کھڑکی کے شیشے ٹوٹ چکے تھے۔ ماہنور کے کانوں میں صرف ایک ہی آواز گونج رہی تھی، "بھاگو!" بوڑھے آدمی نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا اور کمرے کی پچھلے حصے کی طرف دوڑنے لگا۔ ایک اور گولی دیوار سے ٹکرائی۔ گرد و غبار فضا میں پھیل گیا۔ ماہنور خوف سے کانپ رہی تھی۔ "یہ لوگ کون ہے؟" اس نے دوڑتے ہوئے پوچھا۔ بوڑھے آدمی نے پیچھے دیکھے بغیر جواب دیا، "وہ لوگ جو 20 سال سے ایک راز چھپا رہے ہیں۔" کمرے کے ایک کونے میں موجود الماری کو ہٹایا گیا۔ اس کے پیچھے ایک خفیہ دروازہ تھا۔ دروازہ کھلتے ہی ایک تنگ سرنگ نمودار ہوئی۔ "جلدی اندر جاؤ!" بوڑھے آدمی نے کہا۔ ماہنور سرنگ میں داخل ہو گئی۔ چند لمحوں بعد وہ بھی اندر آ گیا اور دروازہ بند کر دیا۔ باہر قدموں کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ قاتل کمرے میں داخل ہو چکے تھے۔ سرنگ طریق تھی، صرف دیواروں پر لگی چند پرانی لائٹیں مدھم روشنی دے رہی تھی۔ ماہنور کا دل اب بھی تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ "آپ کون ہیں؟" اس نے پہلی بار سخت لہجے میں پوچھا۔ بوڑھے آدمی نے گہرا سانس لیا۔ "میرا نام کریم بخش ہے اور میں پچھلے 25 سال سے شاہ خاندان کے رازوں کا محافظ ہوں۔" ماہنور حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ "آپ میری ماں کو جانتے تھے؟" کریم بخش کی آنکھیں نم ہو گئی۔ "وہ میری بیٹی کیسی تھی؟ تو پھر اسے کس نے قتل کیا؟" کریم بخش چند لمحے خاموش رہا، پھر بولا، "میں قاتل کا چہرہ نہیں دیکھ سکا تھا، لیکن میں ایک نام جانتا ہوں۔" ماہنور کی سانس رک گئی۔ "کون؟" کریم بخش نے آہستہ سے جواب دیا، "شہباز شاہ۔" ماہنور جیسے پتھر کی مورت بن گئی۔ یہ وہی نام تھا جس نے تصویر میں دیکھا تھا۔ ارحام کے والد؟ نہیں، اس کے منہ سے بے اختیار نکلا، "یہ ممکن نہیں۔" "مجھے بھی یہی لگتا تھا," کریم بخش نے کہا، "لیکن قتل والی رات مہر النساء اور شہباز شاہ کے درمیان شدید جھگڑا ہوا تھا۔ اسی وقت شہر کے دوسرے حصے میں ارحام گاڑی چلا رہا تھا۔ کئی لمحوں بعد اس نے کہا، "میں نام نہیں جانتی، لیکن میں جانتی ہوں کہ وہ شخص خاندان کے بہت قریب تھا۔" ارحام نے گاڑی کی رفتار بڑھا دی اور ماہنور حنا کا چہرہ پریشان ہو گیا۔ "اسے فوراً ڈھونڈو۔" "کیوں؟" حنا کی آواز کانپ گئی، "کیونکہ قاتل کو معلوم ہو چکا ہے کہ وہ سچ کے قریب پہنچ چکی ہے۔" ادھر نور محل کی سرنگ کے اختتام پر ایک چھوٹا سا کمرہ تھا۔ کریم بخش نے دروازہ کھولا۔ اندر پرانی فائلیں اور دستاویزات رکھی تھی۔ "یہ سب کیا ہے؟" ماہنور نے پوچھا۔ "تمہاری زندگی کا سچ۔" کریم بخش نے پرانی فائل نکالی اور اس کے اوپر لکھا تھا، "خفیہ سرپرستی ریکارڈ۔" ماہنور نے فائل کھولی۔ پہلے صفحے پر اس کے بچپن کی تصویر تھی۔ اس کے نیچے لکھا تھا، "نام ماہنور، اصل نام ماہرین مہر شاہ۔" ماہنور کی آنکھیں پھیر گئی۔ "ماہرین مہر شاہ؟" کریم بخش نے سر ہلایا۔ "یہی تمہارا اصل نام ہے؟ اور شاہ خاندان تمہارا حقیقی خاندان ہے؟" ماہنور کے ذہن میں دھماکہ سا ہوا۔ تو کیا وہ ساری عمر ایک جھوٹی شناخت کے ساتھ زندہ رہی تھی؟ اسی دوران باہر سے دھماکے کی آواز آئی۔
سرنگ کا ایک حصہ لرز اٹھا. قاتل ان کے قریب پہنچ چکے تھے. کریم بخش نے جلدی سے ایک اور فائل نکالی. یہ لو. یہ کیا ہے؟ محروم نساء کی ڈائری. مہنور نے ڈائری پکڑی. اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا. اس کی حقیقی ماں کی ڈائری تھی. اس نے پہلا صفحہ کھولا. اوپر تاریخ لکھی تھی 15 مارچ 2006. نیچے چند سترے درج تھے. اگر مجھے کچھ ہو جائے تو میری بیٹی کو بچا لینا، کیونکہ وہ صرف میری بیٹی نہیں بلکہ شاہ خاندان کی پوری جائیداد کی واحد وارث ہے. مہنور کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی. وارث؟ کریم بخش نے سر جھکا دیا. ہاں. نوٹ محل، فیکٹریاں، زمینیں، سب کچھ تمہارے نام ہے. اچانک سرنگ کے دروازے پر زوردار دھماکہ ہوا. درام. لوہے کا دروازہ ہل گیا. کریم بخش کے چہرے پر خوف پھیل گیا. وہ پہنچ گئے. دوسرا دھماکہ ہوا. اس بار دروازے میں دھڑک بڑھ گئی. مہنور کے ہاتھ کانپنے لگے. اسی لمحے تو سگالیوں کے بریک لگنے کی آواز سنائی دی. کریم بخش چونکا. باہر کسی نے بلند آواز میں پکارا. مہنور. یہ ارحم کی آواز تھی. مگر اسی لمحے سرنگ کا دروازہ ٹوٹ گیا. چند نقاب پوش مسلح افراد اندر داخل ہوئے. ان کے درمیان کھڑا ایک شخص آہستہ آگے بڑھا. اس نے اپنا نقاب اتارا. مہنور اور کریم بخش دونوں کے چہروں کا رنگ اڑ گیا، کیونکہ وہ شخص کوئی اجنبی نہیں تھا بلکہ مہنور کا مرحوم سمجھا جانے والا ماموں سکندر شاہ تھا. وہ مسکرایا اور بولا، آخرکار 20 سال بعد کھیل اپنے اختتام کے قریب پہنچ گیا ہے. جاتی ہے. نیکسٹ ایپیسوڈ کے لیے چینل دیسی آواز اسٹوریز کو سبسکرائب کر دیجیے اور کمنٹ کر کے بتائیے اسٹوری کیسی لگی آپ کو.